بنیادی حق قرار دیا قوم کا کہ بچے تعلیم حاصل کریں، اور چھوٹی عمر کے بچوں سے تو کام لینا شریعت میں منع ہے۔ موطا امام مالک میں حدیث موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا چھوٹے بچوں کو کام پہ نہ لگاؤ، اگر یہ کام نہیں کریں گے تو پھر چوری کریں گے۔ چھوٹا بچہ اگر کام نہیں کر پائے گا تو کیا کرے گا؟ بولیے، چھوٹے بچوں کو کام پر، اور ہمارے فقہاء نے مسئلہ لکھا ہے، فقہاء نے لکھا ہے کہ نابالغ بچے سے آپ مزدوری نہیں کرا سکتے، نابالغ سے مزدوری جہاد پہ نہیں جا سکتا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بدر کے موقع پر میں حاضر خدمت ہوا، حضور مجھے لے جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تیری عمر کتنی ہے؟ میں نے کہا 13-14 سال۔ فرمایا تیری عمر نہیں ابھی جانے کی۔ ایک شخص کی حاجت تھی بدر کے موقع پر، فرمایا تو نہیں جائے گا۔ آپ فرماتے ہیں جب احد کا موقع آیا، احد کا جب وقت آیا تو میں پھر حاضر خدمت ہوا۔ دیکھیں بچوں کے بارے میں دین، یہاں دن منایا جاتا ہے، بچوں کا ایک دن منایا جاتا ہے، بچے مزدوری نہ کریں۔ حکومتیں روز آتی ہیں، کہتی ہیں جو چھوٹا بچہ کوئی کام لگا رہا ہے ہم اسے پوچھ لیں گے، مقدمہ ہوگا، وہ جو پٹھے کا مالک ہے اس پہ بھی کیس ہوگا، ہوٹل کے مالک پہ کہاں کیس ہوتے ہیں؟ کون پوچھتا ہے؟ اور کون بچوں کو تعلیم دیتا ہے؟ تعلیم مہنگی اتنی زیادہ ہے، غریب آدمی کا ہاتھ ہی نہیں پہنچتا اس تعلیم تک، تو بچے کو حاصل کیسے کرائے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، فرمایا چھوٹے بچوں کو کام پہ نہ لگاؤ، ان کا تعلیم حاصل کرنے کا وقت ہے۔ بڑی مشکل میں ہیں وہ بچے، بڑی مشکل میں۔ ایک سکول کا افتتاح تھا، ہمارے ایک وزیر صاحب ہیں، وزیر مملکت، وہ بھی تشریف فرما تھے، مجھے بھی حاضری کا موقع مل گیا۔ ایک اچھے سکول کا افتتاح تھا، قیمتی سکول کا، تو اس میں جتنے بھی لوگ آ رہے تھے وہ سارے یہی باتیں کر رہے تھے کہ ہمیں ٹیلنٹ دو تو ہم جناب یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، تمہیں بڑے بڑے انجینئر بنا کے دیں گے، بڑے بڑے ڈاکٹر بنا کے دیں گے۔ تو میں نے ساتھ بیٹھے نشست پہ شخص سے پوچھ لیا، میں نے کہا صاحب فیس کتنی ہے؟ وہ جو آپ کو بچہ دینا ہے تو اس کی کتنی فیس ہے؟ کہنے لگے کوئی زیادہ نہیں، جو بچہ داخل کریں گے صرف 5500 روپیہ لیں گے اس کا۔ تو میں نے کہا بھائی 5500 روپیہ تو تمہاری فیس ہے داخلے کی، اور اس کے بعد تم کیا کرو گے؟ کتابیں بھی تمہیں نے دینی ہے، وردی بھی تمہیں نے دینی ہے، اور پھر ایک پیپر فنڈ ہے، اس کے بعد ایک چھٹیوں کا فنڈ ہے، اس کے بعد ایک کلر ڈے ہے، اس کے بعد خدا جانے کون سا ڈے ہے، اللہ جانے کیا کیا اس میں سے نکلے گا۔ تو میں نے کہا یہ جو تم ٹیلنٹ مانگ رہے ہو ذرا بتانا انہی صاحب سے۔ وہ سکول کے پرنسپل تھے، میں نے کہا میاں تم بھی 5500 روپیہ دے کے داخلے میں پڑے ہو؟ کہنے لگے نہیں۔ میں نے کہا چلو میری باری آتی ہے تو بتاتا ہوں۔ مجھے موقع ملا تو میں نے اسٹیج پہ کھڑے ہو کے کہا، میں نے کہا جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان میں سے مجھے کوئی بتائے نا کہ کون 10,000 والے اسکول میں پڑھا ہوا ہے؟ یہ جتنا ٹیلنٹ آج دنیا کو ملا ہے یہ کوئی 10,000 والے اسکول میں نہیں پڑھے، یہ سارے پھٹی لے کے اسکول جایا کرتے تھے۔ یہ سارے وہ تکیہ جو پرانا ہو جاتا تھا اس کا جو چھاڑ ہوتا تھا اسی کے اندر کتابیں ڈال کے سارے جاتے تھے، وہی تھیلا ہوتا تھا، وہی گاچی، یہ کھایا بھی کرتے تھے لکھا بھی کرتے تھے۔ آج بیٹھ کر وہ شہر میں آ کر پڑھنے والے بھول گئے کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا تھا۔ اب لوگوں کو خیال ہی نہیں رہا کہ پیچھے کس طرح کے ہم حالات دیکھ کے آئے۔ میں نے کہا تم سب غریب ماؤں کی گود میں پلے اور تم ٹاٹ اور پھٹی پہ بیٹھ کے تم نے پڑھا، اور آج جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دے دی ہے تو تم کہتے ہو ہم تعلیم بیچیں گے۔ تعلیم کو بیچنا چھوڑ دو، تعلیم صرف امیر کے بیٹے کا حق نہیں، تعلیم صرف بیوروکریٹ کے بیٹے کا حق نہیں۔ وہ جو بس کے پیچھے گرمیوں کے موسم میں ایک کولر ٹھنڈے پانی کا لے کے بھاگ رہا ہے اور ہاتھ کے اندر اس نے پیتل کا گلاس پکڑا ہوا ہے اور بس کے ساتھ کھڑا ہے اور کہتا ہے صاحب جی ایک گلاس پانی کا لے لو، میں نے اپنی اماں کی دعائی لے کے جانی ہے، اور صاحب نے پانی کا گلاس لیا ہے، پھر بچے سے پی لیا ہے، اور پھر صاحب اس کو کہتے اوے تو نے دھویا ہی نہیں، انہیں گلاس ہی نہیں دھویا، تجھے نہیں پیسے ملیں گے، چل دوڑ جا۔ بڑا ٹائر ہوتا ہے بس کا، اس بچے کا قد ٹائر سے چھوٹا ہے پر بس کے ساتھ ساتھ بھاگ رہا ہے، کہتا ہے نہیں مہربانی کریں وہ مجھے 1 روپیہ دے دے پانی کا، یہ بھی ٹیلنٹ ہے، یہ بھی ٹیلنٹ ہے، تجھے کیا پتا، اسے لا کے بٹھا تو صحیح، اسے لا کے بٹھا تو صحیح۔ ہو سکتا ہے کہ اے سی والے کمرے میں بیٹھا ہوا بچہ اتنا ذہین نہ ہو جتنا بس کے پیچھے بھاگنے والے کو اللہ نے حافظہ عطا فرمایا ہو، اسے بھی تو لانا، اس کا بھی تو تعلیم حق ہے نا۔ جائیں ذرا آج ہوٹل وزٹ کریں،
اپنے علاقے کے ہوٹل وزٹ کر کے دیکھیں کتنے بچے برتن مانج رہے ہیں، کتنے بچے ہیں جو وہاں جا کر کے صفائیاں کر رہے ہیں، کتنے بچے ہیں جو تکلیف میں وقت گزار رہے ہیں۔ آپ تو کسی بھائی دہی بھلے والی ریڑھی پہ بریک لگائیں تو بچہ دوڑا آتا ہے اور دوسرا بھی دوڑا آتا ہے، دو ریڑیاں اکٹھی ہیں تو ایک دوڑ کے آیا، اس نے کہا صاحب مجھ سے دہی بھلے لے لو، دوسرے نے کہا مجھ سے لے لو۔ وہ میرے ساتھ جو صاحب تھے انہوں نے ایک کو آرڈر دے دیا، میں نگاہ اٹھا کے دیکھتا رہا، وہ جس کو آرڈر نہیں ملا تھا وہ مایوس ہو کے گیا، اور جب جا کے اس نے ریڑھی والے سے کہا نا کہ اس کو آرڈر مل گیا تو اس نے ایک ماری اس کے گردن پہ، تجھے طریقہ ہی نہیں، تجھے خیال ہی نہیں۔ میں گاڑی سے اتر کر کے گیا اور میں نے کہا کتنے کی پلیٹ ہے؟ 50-60 کی۔ یار تو 300-400 روپیہ لے، تو نے سوچا ہی نہیں یہ کسی ماں کا بیٹا ہے، تو نے خیال ہی نہیں کیا یہ کسی باپ کا جگر پارا ہے، تو نے خیال ہی نہیں کیا کہ پتہ نہیں بہنوں کے لیے روٹی کمانے آیا اس کا کوئی۔ اور یہاں میں نے دیکھا ہے بڑے مالدار لوگ جاتے ہیں ہوٹلوں میں کھانا کھانے، اور وہ ویٹر آیا بیچارہ، اس نے پلیٹ کو صاف کیا ہے اور صاف کر کے آگے رکھا ہے، کھانا کھایا، اوہو یہاں تو گرد لگی، بلاؤ ذرا اپنے مینیجر کو۔ ہاتھ باندھ دیے ویٹر نے، اس نے کہا صاحب مہربانی فرمائیں، میری شکایت نہ کرنا، پیسے بھی کٹیں گے، ہو سکتا ہے جواب بھی ہو جائے، تجھے اس دکھ کا پتہ ہی نہیں، تجھے غریبی کی اس تکلیف کا پتہ ہی نہیں، سب روگاں دا روگ محمد، اے جس دا نام غریبی، کانڈ ولا کے لنگ جاندے نہیں دوست یار قریبی۔ اور میرے نبی پاک نے فرمایا یہ بھوک اور غربت آدمی کو کفر تک لے جاتی ہے، تجھے شدت کا کیا پتہ ہو۔ بچے قوم کا مستقبل ہوتے ہیں، لیکن جب مستقبل برتن مانجنے لگے، بسوں کے پیچھے بھاگنے لگے، جب مستقبل بیچارہ تڑپنے لگے، گلیوں میں سسکنے لگے، پھر انہی میں سے ڈاکو پیدا ہوتے ہیں، انہی میں سے پھر جابر اور قاتل پیدا ہوتے ہیں۔ وہ جب دیکھتے ہیں نا کہ محنت کی کمائی سے تو پیٹ نہیں بھرا، پھر وہ بندوق اٹھاتے ہیں، پھر وہ بندوق اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں نہیں اب میں چھینوں گا، اب میں چھین کے کھاؤں گا۔ کاش نظام تعلیم یکساں ہو، کاش امیر غریب کی فیس ایک جیسی ہو، کاش سکولوں کا تعین ایک جیسا ہو، کاش لوگ اس بات کو سمجھنے لگے کہ تلوار اس ہاتھ سے چھوٹتی ہے جس ہاتھ میں قلم آ جاتا ہے، بندوق اس ہاتھ سے نکلتی ہے جس ہاتھ کے اندر قلم آتا ہے۔ جب تو کاغذ قلم اور دوا دے دے گا پھر سمجھ لے کہ دہشت گردی ختم ہو گئی، بدامنی ختم ہو گئی۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیادی ضرورت قرار دیا تعلیم کو، بنیادی ضرورت قرار دیا، اور اصحاب صفا کا مدرسہ نبی پاک نے بنایا تو کمال کر دی میرے مصطفیٰ نے۔ فرمایا اگر اس مدرسے میں حبش کے رہنے والے بلال بیٹھ کے تعلیم حاصل کریں گے تو اسی مدرسے میں فاروق اعظم جیسے سردار کا بیٹا بھی بیٹھ کے پڑھے گا۔ ایک ہی مدرسے میں یکساں نظام تعلیم، وہیں بیٹھ کر حضرت بلال بھی پڑھتے تھے، سلمان بھی پڑھتے تھے، اور وہیں بیٹھ کر حضرت عبداللہ ابن عمر بھی پڑھا کرتے، وہیں بیٹھ کر عبداللہ ابن زبیر بھی پڑھا کرتے، اسی جگہ پر بیٹھ کر اہل قریش کے سرداروں کے بچے بھی پڑھتے تھے۔ میرے نبی پاک نے فرمایا میں نے وہ یونیورسٹی بنائی ہے جس میں امیر غریب کٹھے بیٹھتے ہیں، اور جب کٹھے بیٹھیں گے تو انشاءاللہ بھائی بھائی بھی بن کے رہیں گے، پھر بھائی بھائی بھی۔ بچے قوم کا مستقبل ہیں، لیکن جب قوم ان سے پیار ہی نہ کرے، قوم کی آنکھوں میں، اور بچہ وہ نہیں ہوتا جو صرف اپنا ہوتا ہے۔ ایک صاحب کئی دفعہ مجھے دعا کے لیے کہا بچہ کوئی نہیں، بچہ کوئی نہیں، تو میں نے کہا یار آپ بھی کہہ دیتے ہیں، میں کوئی اتنا مقبول ہی تو ہے نہیں، بڑا گناہگار سا آدمی ہوں، دعا کرا دیتا ہوں، آپ بھی بار بار کہتے ہیں میں انشاءاللہ کرتا رہوں گا، ویسے آپ کے خاندان میں کسی کے بچے نہیں؟ کہنے لگا نہیں ہم 6 بہن بھائی ہیں، باقی سب کے ہیں۔ تو میں نے کہا بھائی کسی اور کے بچے کو بچہ سمجھ لے، بچے تو سب کے ایک جیسے ہوتے ہیں، بچے تو پلٹ کے دیکھ تو صحیح۔ یہ جو مزاج ہے نا، ناراض تو نہیں ہو جائیں گے آپ لوگ ایک دو بات کر دوں، خاص کر کے میری ماؤں بہنوں سے گزارش ہے بگڑ نہ جائیں جو بات کرنے لگا ہوں۔ یہ جو تفریق ہے نا، میرا بچہ اور میرے دیور کا بچہ، میرا بچہ اور میرے جیٹھ کا بچہ، اور یہ ایک دادے کی اولاد ہے، یہ ہمیشہ ایک ہی رہیں گے، یہ ایک ہی رہیں گے۔ یہ تفریق، یہ جو ہم فرق ڈالتے ہیں نا، وہ میں کئی دفعہ کہتا ہوں، میں کہتا ہوں چاچو جو ہوتا ہے نا وہ بیچارہ چڑھے ہوئے سورج سے بھی زیادہ خوبصورت ہو تو چاچو چاند نہیں ہو سکتا۔ چاند کس نے ہونا ہے؟ چاہے جتنا مرضی بلیک اینڈ وائٹ ہو، اس نے ہی چاند ہونا ہے، جو مرضی ہو جائے۔ یہ تفریق جو پیدا کی جاتی ہے یہ نقصان کا باعث، یہ غلط ہے۔ بچے سب کے برابر ہوتے ہیں، بچے ایک جیسے